السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم، امید کرتا ہوں تمام بچے ٹھیک ہوں گے۔ بیٹا آج 7 اپریل 2020 بروز بدھ، مطالعہ پاکستان، موضوع پاکستان کے اہم معاشرتی مسائل، اور اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے قومی اور علاقائی زبانیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے اہم معاشرتی مسائل۔ پاکستان کے چند اہم معاشرتی مسائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، افراط آبادی۔ بیٹا افراد کا مطلب وافر ہونا، زیادہ ہونا، تو آبادی سے مراد پاپولیشن، یعنی کہ آبادی میں اضافہ بھی پاکستان کے اہم معاشرتی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ پاکستان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی فی کس آمدنی پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس سے بچت کے مواقع کم ہو رہے ہیں اور معیار زندگی بھی گر رہا ہے۔ نمبر 2، صحت و صفائی کی ابتر صورتحال۔ پاکستان میں صحت و صفائی کی ابتر صورتحال کی وجہ سے مختلف بیماریوں سے ہر سال کئی قیمتی جانیں ضائع ہوتی جاتی ہیں۔ سائنسی ترقی کے باوجود لوگ صحت کے اصولوں سے ناواقف ہیں۔ ناخواندگی اور جہالت۔ ناخواندگی کا لفظ بیٹا بار بار آ رہا ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ ان پڑھ اور جاہل طبقہ۔ ناخواندگی اور جہالت بھی پاکستان کا ایک اہم معاشرتی مسئلہ ہے۔ ناخواندگی سے افراد میں اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور وہ اقتصادی ترقی میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کر سکتے۔ جہاں جہالت ہوگی اور لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو وہاں سے اچھے اور برے کی تمیز میں مسئلہ ہوگا۔ اب یہ تو حدیث سے مبارکہ بھی ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے، کیا پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد کمزور معیشت۔ پاکستان کی کمزور معیشت کے باعث لوگوں کا بے روزگار ہونا بھی ایک معاشرتی مسئلہ ہے جو ملک میں انتشار کے اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ غربت افلاس۔ بیٹا اس سے بھی آپ سبھی واقف ہیں، وہی روزمرہ کی چیزیں کہ پاکستان میں روزگار کے مناسب مواقع نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں غربت و افلاس ہے، اسی لیے لوگوں کا معیار زندگی پست ہے۔ غربت کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ نئی ملازمتیں پیدا کی جائیں اور وسائل بہتر کیے جائیں۔ دولت کی غیر مساوی تقسیم۔ پاکستان میں دولت کی غیر مساوی تقسیم سے امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، جس سے کئی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اب آئیے قومی اور علاقائی زبانیں۔ بیٹا یہ انشائیہ اور مختصر کے لیے بہت اہم موضوع ہے، اس میں سے مختصر بھی بنائے جا سکتے ہیں اور انشائیہ بھی بخوبی آ سکتا ہے۔ اردو پاکستان کی قومی زبان ہونے کے ساتھ قومی تشخص کی علامت اور رابطے کی زبان کا نام اردو ہے۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے عہد حکومت میں لشکروں میں مختلف علاقوں کے لوگ بھرتی کیے جاتے تھے۔ ان میں پنجابی، سندھی، پٹھان، بلوچ، عربی، ایرانی، ترکی اور ہندوستانی شامل تھے۔ لشکر میں موجود یہ لوگ مختلف زبانیں بولتے تھے، اس لیے ان کے میل جول سے ایک نئی زبان یعنی کہ اردو پیدا ہوئی۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ اردو کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب ہے اردو کا ارتقاء۔ ارتقاء سے مراد کہ یہ کہاں سے چلی، کیسے آئی، اس کا پرانا نام کیا تھا، کن شعراء نے اردو کا بخوبی استعمال کیا، وغیرہ وغیرہ۔ شروع میں اسے ہندوی اور ہندوستانی کہا جاتا تھا، بعد میں یہ ریختہ کہلائی۔ اس طرح اردو نے مختلف ادوار میں اپنے کئی نام تبدیل کیے۔ بیٹا ایک دور میں اسے اردو معلیٰ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد مختلف مراحل میں ناموں کی طرح اس کا ادبی آہنگ بھی بدلتا رہا۔ مثلاً امیر خسرو ہندی کے قدیم شاعر گردانے جاتے ہیں۔ امیر خسرو ہندی کے قدیم شاعر گردانے جاتے ہیں، جبکہ بنیادی طور پر یہ اردو کے شاعر ہیں۔ تو اردو کا پرانا نام ہندی بھی رہ چکا ہے۔ ریختہ کے دور میں، اب ریختہ بھی اردو کا پرانا نام ہے، مصطفی وغیرہ اور اردو معلیٰ کے دور میں مرزا اسد اللہ خان غالب اور ذوق وغیرہ مشہور شاعر ہیں۔ جب اردو کو اردو معلیٰ کہا جاتا تھا، اس دور میں غالب
اور وہ کی شاعری کا سکہ مانا جاتا تھا، اور جبکہ اردو کو جب ریختہ کہا جاتا تھا تو اس دور میں شیخ غلام حمدانی مصطفی جیسے شعراء کرام نے شاعری کی۔ 1647 میں شاہ جہاں نے آگرہ کی بجائے دہلی کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو لشکری زبان بولنے والے اور دہلی کی زبان بولنے والے ایک ہی بازار میں رہتے تھے۔ بادشاہ نے اس بازار کو اردو معلیٰ کے نام سے پکارنا تجویز کیا، لہٰذا وہاں بولی جانے والی زبان کو اسی کی نسبت سے اردو معلیٰ یا دہلوی زبان کہا جانے لگا۔ جب یہ زبان دکن اور گجرات پہنچی تو اسے دکنی یا گجراتی بھی کہا گیا۔ اس کی مقبولیت کو دیکھ کر امراء نے اس کی ترقی کے لیے خصوصی کوششیں شروع کیں۔ اس طرح یہ بول چال کی سطح سے بلند ہو کر بہت جلد ادبی درجہ تک پہنچ گئی۔ جی اس کے بعد بیٹا اردو شاعری کا آغاز۔ جدید تحقیق کے مطابق سلطان محمد قلی قطب شاہ والی گولکنڈہ نے اردو غزل کا پہلا دیوان مرتب کیا۔ اب بیٹا اردو کو کن شعراء نے استعمال کیا؟ سب سے پہلے بتایا کہ سلطان محمد قلی قطب شاہ نے اپنا اردو میں دیوان مرتب کیا۔ دکن ہی کے ولی دکنی کا شمار بھی اردو کی ابتدائی شعراء میں ہوتا ہے۔ جن شعراء نے اردو ادب کا دامن وسیع تر کیا ان میں مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر اور خواجہ میر درد شامل ہیں۔ جی نمبر 4، دہلی اور دکن کے علاوہ اردو کی مقبولیت ریاست اودھ اور لکھنؤ میں بھی ہونے لگی۔ اسی سرزمین پر غزل کے ساتھ ساتھ مرثیہ گوئی کے فن کا بھی فروغ ہوا اور انیس و دبیر جیسے بلند پایہ شعراء اردو کو نصیب ہوئے۔ جی نمبر 5، 19ویں صدی کے ابتدائی عشروں میں نظم کو خوب ترقی ملی۔ اسی دور میں بہادر شاہ ظفر، شیخ ابراہیم ذوق اور مرزا اسد اللہ خاں غالب جیسے عظیم المرتبت شاعر پیدا ہوئے۔ مرزا کی غزل کے ساتھ ساتھ ان کی نثر بھی اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے۔ اسی طرح مولانا الطاف حسین حالی نے مسدس لکھی اور مسلمان قوم کو جھنجھوڑ کر اپنے عظیم ورثے کا احساس دلایا۔ حالی نے بیٹا مسدس حالی سر سید احمد خان کے کہنے پہ لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے اور شاعری کا سورج اس کے بعد طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ غالب کے بعد اب اقبال نے بھی اردو میں شاعری کی۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے پورے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو یہ بات باور کروانے کی کوشش کی کہ مسلمان عظیم ثقافتی، تمدنی اور نظریاتی ورثے کے حامل ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اردو فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ ان کی شاعری عوام میں اتنی مقبول تھی کہ بعض لوگوں کو ان کی طویل نظمیں بھی یاد ہوتی تھیں۔ جی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جدید ادب کے زیر اثر اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ جی آخری سرخی، اردو کی ترقی میں نثر نگاروں کا کردار۔ 1857 کی عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد جنوبی ایشیا میں سیاسی و معاشرتی حالات میں نمایاں تبدیلی آئی۔ 1857 کی جنگ آزادی بیٹا یہ وہی جنگ آزادی ہے جب آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو رنگون میانمار میں بھیج دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، جس کے باعث تخلیقی اردو ادب نے نیا رخ اختیار کیا۔ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کی وجہ سے مسلمانوں کی معاشرتی ترقی کے ساتھ ساتھ اردو ادب میں نثر نے نمایاں ترقی حاصل کی۔ سر سید اور ان کے رفقا نے اردو نظم پر نئے تجربات کیے اور اردو کو نئی جہتوں سے روشناس کرایا۔ اب بیٹا سر سید کی بات کی جا رہی ہے جو کہ غالب اور اس کے بعد اقبال اور اقبال کے بعد یہ۔ جی اس دور میں قومی احساس و درد
بحثیت مجموعی پیدا ہوا۔ انہی ایام میں مولانا شبلی نے ایک اسلامی تحریک کو نئے انداز میں پیش کیا۔ تحریک آزادی کے دوران اور قیام پاکستان کے بعد اردو ادب کی ترقی میں ایک آزاد اور اعتماد کی فضا قائم ہوئی، جس میں مختلف ادیبوں نے اپنے اپنے اصناف سخن میں نمایاں کام کیے۔ ان میں تحقیق و تنقید، اردو شاعری، اردو ناول نگاری، ڈرامہ نویسی اور افسانہ نویسی قابل ذکر ہیں۔ تو بیٹا آج آپ کے 2 موضوعات اختتام کو پہنچے۔ تمام بچوں سے گزارش ہے کہ دونوں موضوعات پاکستان کے اہم معاشرتی مسائل جو کہ انتہائی آسان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قومی اور علاقائی زبان اردو کا ارتقاء، اردو شاعری کا آغاز اور اردو کی ترقی میں نثر نگاروں کا کردار بیٹا اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد آپ نے اسے ایک دفعہ زبانی لکھنا ہے۔ بیٹا آپ ہی کا فائدہ ہے، تو براہ کرم یہ جو آپ کی آن لائن جماعت ہو رہی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے، اس کو یاد کریں، یاد کرنے کے بعد لکھیں۔ آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں اور نیک تمنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔